ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ دوستو، آج شوال المکرم کی 2 تاریخ ہو گئی ہے۔ رمضان المبارک اپنی بابرکت گھڑیوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور اس رمضان المبارک نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہماری پورے مہینے کی کارگزاری بیان بھی کر چکا ہوگا، اور پھر ہمارے اپنے اعمال کا اللہ تبارک و تعالی جائزہ لے کر اس کے مطابق جو ہم نے کیا، جس انداز سے کیا، اس کا مکمل لمحے لمحے کا جائزہ لے کر ہمیں انعام و اکرام سے نواز بھی دیا ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ۔ اس بابرکت مہینہ میں تقریباً ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے
ہر انسان نے اپنے شب و روز مصروف کیے ہوں گے اور اپنے آپ کو خرچ بھی کرتا رہا ہوگا۔ ان رمضان المبارک کے لمحات میں اپنے جسموں کو بھی تھکاتا رہا ہوگا، دن کو روزہ، رات کو تراویح، رات کی تراویح میں قرآن حکیم کا سننا، سماعت کرنا، نوافل کی ادائیگی، مستحبات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن حکیم میں اپنے آپ کو مصروف سے مصروف کر رکھا ہوگا، اپنی بساط کے مطابق اور اپنی صحت کے مطابق۔ چنانچہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے انعام کے طور پر رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العزت اپنے مسلمانوں کو عید الفطر کا تحفہ عطا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عبادات کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان مسلمانوں کو عید الفطر کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل عید الفطر کے بیان میں اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ عید الفطر کا کیا معنی ہے، عید الفطر اسے کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال عید کے روز ہر شخص عید کی تیاری میں مصروف اپنے اپنے طور پر رہا، لیکن عید کے روز ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے عید کے آنے سے خوشی نہیں بلکہ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہ جائے کہ عید کے آنے سے اسے خوشی ہوتی، خوشی اور انبساط سے وہ مسکرا رہا ہوتا اس کا چہرہ، لیکن بجائے خوشی کے وہ مایوس تھا، پریشان تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ایک دن باقی گزرا ہے، کل کا دن عید تھی، اور ہر شخص اپنے اپنے انداز میں عید الفطر کی تیاری میں مصروف نظر آیا۔ اور ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو مشکل سے مشکل ایک وقت کی روٹی ہی پوری کر پاتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ایک وقت کی روٹی، اپنے بچوں کو کھانا بھی پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ انسان، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ اپنے بچوں کے لیے عید کے موقع پر نئے نئے کپڑے، نئے نئے جوتے تو دور کی بات ہے، اپنی پیاری اور لاڈلی بچیوں کے لیے چوڑیوں تک نہیں خرید سکتا۔ ایک طرف ایسے مفلس انسان کی اولاد اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے کہ ہمارے والد گرامی کب گھر میں داخل ہوں گے، ہمارے لیے عید کے نئے نئے کپڑے لائیں گے،
اور دوسری طرف ان کے والدین کے لیے ہر لمحہ اور ہر لفظ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، موت سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت۔ اور جب وہ مفلس غریب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو ان کے بچوں کی نگاہ اپنے والد کی طرف ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ سوال یہی کرتے ہیں کہ بابا ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں، ہماری نئی جوتیاں کہاں ہیں؟ تو میرے سامعین محترم، یہ لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان کے لیے عید الفطر کے اس موقع پر جہاں ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، حتیٰ کہ عید الفطر کی رات جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، انعام حاصل کرنے والی رات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کی شاپنگ میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر ان لوگوں کو شریک کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ایسے موقع پر اپنے غرباء اور مساکین کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور جتنا سے زیادہ ہو سکے ان حضرات کے ساتھ مالی معاملت کی جانی چاہیے۔ کی جانی چاہیے کہ نہیں کی جانی چاہیے؟ کی جانی چاہیے نا۔ جہاں ہم اپنے بچوں کے عید کے تین جوڑے لیتے ہیں اور اس کے میچ کر کے جوتیاں بھی لیتے ہیں، تو وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ان غریب، یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے بھی ایک جوڑا ساتھ خرید لیں۔ اگر ہم ایک سوٹ ایک غریب کے بچے کے لیے لیں گے اور اس کی عید بھی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ حسرت و یاس کی نظر ہونے سے بچ جائے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے غرباء اور مساکین کو یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یتیم و بے سہارا اور مفلس لوگوں کے ساتھ مالی تعاون کے ساتھ نئے کپڑے لے کر خرید کر ان کو دینا، یہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ تو میرے دوستو، عید الفطر سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ صدقۃ الفطر عید نماز ادا کرنے سے پہلے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس میں ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ غریب اور مسکین ہوتے ہیں عید سے پہلے، بلکہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ عید سے کچھ ایام پہلے ان کے ساتھ مالی معاملت کر دی جائے تاکہ وہ اپنی بساط اور منشا کے مطابق اپنے بچوں کے کپڑے خرید سکیں، اور وہ بھی ہماری ان عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ میرے دوستو، آپ نے بہت پہلے کئی مرتبہ اپنے حضرات علماء کرام جی اسے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک بہت بڑا خوبصورت واقعہ
کہ آقائے نامدار تاجداران مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ بہت سارے بچے عید کے نئے نئے کپڑے اور نئی نئی جوتیاں پہن کر خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، اچھل اچھل کے کھیل رہے ہیں۔ تو اس کھیل کے میدان میں ایک کونے کی طرف ایک بچہ، معصوم بچہ، حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کچی زمین کو ہاتھ سے کرید رہا تھا۔ دوستو، تھوڑا سا ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، اس بچے کے ساتھ، جب اس کے سامنے بڑے بڑے بچے، چھوٹے معصوم بچے نئے نئے کپڑے پہن کر خوشی سے اچھل کود رہے ہوں گے۔ تو قربان جائیے رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی نگاہ ان کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی اور ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اس یتیم و بے سہارا بچے جو میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھ کر حسرت و یاس کی تصویر بنا بیٹھا تھا، جب آپ کی نگاہ مبارک اس طرف پڑی تو آپ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم اٹھا کر اس بچے کی طرف چلے گئے اور فرمایا، بیٹا تم اس حالت میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم تو عید نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اس معصومانہ انداز، آنسوں سے بھرے ہوئے، اس نے اپنی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو اس کی جب آنسوں جھلک پڑے تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا بتاؤ کیا بات کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا، بچے نے کہا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میری ماں ہوتی تو مجھے نہلاتی، نئے نئے کپڑے پہناتی، میرا باپ ہوتا تو میرے لیے نئے کپڑے لے کر آتا، میرے لیے نئی جوتی لے کر آتا۔ اللہ کے رسول، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، تو میں نئے کپڑے اور نئے جوتیاں کہاں سے لاؤں؟ تو وہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور عید کو مؤخر کرتے ہوئے اس بچے کی انگلی پکڑی اور سیدھے اس کو گھر لے گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور ام المؤمنین سیدہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، میں اس یتیم اور بے سہارا ایک بچے کو لے کر آیا ہوں، اسے فوری طور پر نہلا کر اس کو نئے نئے کپڑے پہناؤ تاکہ ہم عید کے لیے جائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوری طور پر اس بچے کو نہلایا، اس کو نئے کپڑے پہنائے، نئی جوتی پہنائی، خوشبو لگائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی انتظار میں بیٹھے ہیں، گھر میں اسی انتظار میں تشریف فرما ہے کہ کب عائشہ میرے اس بچے کو تیار کرے گی اور اس کو میں اپنے ہمراہ عیدگاہ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اور اسی وقت اس بچے سے کہا، بیٹا گھبرائیے مت، آج کے بعد اس روئے زمین پر
تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیری ماں ام عائشہ ہے۔ کتنا بڑا وہ خوش نصیب ہے بچہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لسان مبارک کے ساتھ فرمایا کہ آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ ہے۔ اور کائنات کی سب سے عظیم الشان عظیم المرتبت ماں امی عائشہ کے بارے میں کہا کہ آج کے بعد امی عائشہ بھی تیری ماں ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لمحات کو مؤخر کر کے اس بچے کو ساتھ لے کر، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو کندھے پر اٹھا کر عیدگاہ کی طرف لے گئے، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کی کفالت کی اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس بچے کے سر پر جتنی بال ہیں، بلکہ یوں کہا کہ جس بچے کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اتنی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک۔ تو میرے دوستو، قرآن و سنت کی تعلیمات سے، قرآن حکیم کی روشنی میں اگر ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں اگر ہم اس بات پر غور کریں، توجہ کریں، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ ہم عید کی خوشی میں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں عیدین، ان دونوں عیدین کے موقع پر یتیم و مساکین غرباء کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا ضروری ہے، اور یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس موقع پر اپنے اس معاشرے اور اپنی اس سوسائٹی کے غریب طبقہ کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا، اس لیے تاکہ ایسے لوگوں کی عید حسرت کا باعث نہ بن جائے۔ اگر ان کی عید حسرت کا باعث بن گئی اور ان کے دل سے آہ نکل گئی تو میرے دوستو پھر اللہ معاف فرمائے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یتیم کی آہ جو ہے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سیدھی عرش معلیٰ پر جاتی ہے۔ آج اگر ہم بغور اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوگی کہ آج ہم مصائب و آلام اور مشکلات کا کیوں شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب یتیم و مساکین کو نظر انداز کر چکے ہیں، اور جی چھوڑا جی ہمارا کیا ان سے، اور جی میں کل وہاں سے گزر رہا تھا اس نے تو مجھے سلام تک نہیں کیا، مجھے سلوٹ نہیں مارا اس نے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار بہت بڑا امیر آدمی ہے۔ چھوڑو جی ایسے بدتمیز آدمی سے۔ ایسا ہے نا معاشرے میں یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہم اپنے شخصی عزت اور دبدبے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی جائزہ لیا اس چیزوں کا؟ آج ہمارے گھروں سے برکات کیوں ہو چکی ہیں؟
اے روز مشکلات مصائب و آلام نے ہمارا گھر کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ کو چھوڑ چکے۔ عید کا روز کا جائزہ لے لیں، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات پورے رمضان المبارک کی راتوں سے مبارک رات یہ ہے کہ یہ رات انعامات و اکرام کی رات ہے، اور اسی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی انتظار میں، کیونکہ اوپر اللہ کے ملائکہ کیلکولیٹ لے کر بیٹھے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کہ اس نے عبادت کس انداز میں کی، فارمیلٹی پوری کی ہے یا پورے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش رہا ہے، کس انداز کے ساتھ روزے رکھے ہیں، کس انداز کے ساتھ اس نے تراویح پڑھی ہے اور قرآن کو توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پورے شہر کی مساجد کو ڈھونڈتا رہا کہ کہاں جہاں 15 منٹ کے اندر تراویح ختم ہو جائے۔ اس کو قرآن سے غرض نہیں تھی، دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ میں تراویح پڑھنے والا ہوں۔ 15 منٹ کے اندر 20 تراویح ختم، یعلمون تعلمون سن کے واپس آ گیا۔ تو میرے دوستو، واللہ، اللہ کی ذات واللہ علیم بذات الصدور ذات ہے، اس کی ایک ایک لمحے پر، ہمارے لمحے پر کڑی نگاہ ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پوچھتا ہے اللہ، تم گئے تھے وہاں، میرے لوگ، میرے امت کے، میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا کر رہی تھی، جبکہ اللہ پاک جانتے ہوئے بھی اب میرے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے اللہ، تیری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ادھر تراویح ہو رہی تھی، ادھر ہوٹل میں بیٹھ کے گپے لگا رہے تھے۔ اے اللہ، تیرے نیک بندوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور یہ شہر میں ڈھونڈ کر کیبن تلاش کر رہے تھے ہوٹل کہاں پہ ہے۔ روزہ رکھنے کی استطاعت، قوت ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایک دن مسجد میں آنا بھی پورے رمضان المبارک میں ایک دن آنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ تیرے اس مہمان کا اکرام کی بجائے مذاق اڑاتے رہے۔ عید والے دن لوگوں سے پوچھ رہے، اچھا رمضان شریف آیا ہے، رمضان شریف آئے، اچھا، اندازہ کریں کہ اللہ کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے۔ روزہ شعار اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس کا انکار تو دور کی بات ہے، اس کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، باتیں کرنا بڑی آسان ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا بہت مشکل ہے۔ جب انسان ایک انگلی کی طرف کے ساتھ اشارہ کرتا ہے نا کسی کی طرف کہ اس میں فلاں عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے، یہ 4-3 انگلیاں اسی کی اپنی طرف مڑ کے کہہ رہی ہیں کہ اپنے اندر جھانک، اپنے اندر جھانک کے دیکھ۔ تو میرے دوستو، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں اس انداز کے ساتھ موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہیں اور ہم اس سے غافل رہے، ہم بدبختی کی علامت بنے رہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے آنے کی زحمت کی، نہ وہیں کہیں کھڑے ہو کر اپنے دل میں جھانک کر کہا، اللہ تو مجھے ہدایت نصیب فرما تاکہ میں تیرے گھر چلا جاؤں۔ اور اللہ سے امید لگے بیٹھے ہیں، ہاتھ عید والے دن کپڑے نئے پا کے، کاٹن کا سوٹ، داڑھی کے اسرا مکمل،
اور وہ بھی وہ دن جو انعام و اکرام کا دن ہے، اس طرح پورا انبیاء کی سنت کو کلیئر کر کے اللہ کے قہر کو دعوت دے کر، اور داڑھی منڈانا یہ وہ گناہ ہے جو ہمہ وقت جاری ہے، ہمہ وقت ایک لمحہ بغیر، ایک لمحہ چھوڑے بغیر یہ کرام کاتبین گناہ لکھ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی گناہ لکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں وہ تب بھی گناہ لکھ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں وہ تب بھی گناہ لکھ رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی مقام میں آپ مصروف ہیں، سنت کے مطابق اگر داڑھی نہیں ہے تو وہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اور عید والے روز اللہ کو ناراض کر کے پھر اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، اللہ سے انعامات و اکرام لینے کی غرض سے۔ کبھی غور کیا اس پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعلانیہ اللہ کی بلغاوت کر رہے ہیں، اعلانیہ۔ اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے جیسے مہینے میں ہم نے اللہ کی اعلانیہ نافرمانیاں کی، اور عید کے روز اللہ سے امید رحمت لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، ببانگ دہل کہا کہ ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے عیدگاہ کی طرف آنے کی جو میرے احکامات کی پیروی نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شعائر اللہ کی مذاق اڑاتا رہا، اس نے روزے تک نہیں رکھے، کوئی نہ کوئی کسی چیز کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس شخص میری عیدگاہ کی طرف آنے۔ یہ تو ہے ہی انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو منانے کی کوشش کی ہے، انہی کے لیے تقسیم انعامات ہے۔ میرے دوستو، امتحانات میں جو جیتتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے۔ رمضان المبارک امتحان کا مہینہ ہے، نفس امارہ کو دبانے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو فواحشات کو منکرات سے بچانے کا مہینہ ہے۔ صرف زبان کا روزہ نہیں، بھوک مرنے کا روزہ نہیں، پیاسا مرنے کا نام روزہ نہیں، روزہ تقوی کا نام ہے۔ آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، پورے جسم کا روزہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، جب تک تمہارے دل کے اندر میرا مکمل کامل و اکمل خوف نہیں آئے گا، تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں رمضان المبارک بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تقوی چیز کس کا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ میں نے رمضان المبارک کے پورے درسوں میں یہی باتیں عرض کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق، بات طویل ہوتی جا رہی ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی رسول سے سوال کرتے ہیں، اے ابی ابن کعب، مجھے تقوی کا فلسفہ بتائیے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ کبھی خاردار راستوں سے گزرے ہیں؟ تو فرمایا حضرت عمر فاروق نے، بالکل، یہ تو روز کا معمول ہے گزرنے کا۔ انہوں نے فرمایا، جب آپ خاردار راستوں سے گزرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو باندھ لیتا ہوں، اونچا کر کے باندھ لیتا ہوں تاکہ میرے کپڑے ان کانٹوں میں الجھ نہ جائیں، اپنے آپ کو بچا کر پھر نکل جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا، اے امیر المومنین، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین فرمانے لگے کہ آج مجھے تقوی کی بات سمجھ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پورا رمضان اللہ اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزرا، پاکیزہ گزرا، تو اس شخص کا پورا سال پاکیزہ اور سکون کے ساتھ گزر جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔